آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ابھی شاید کچھ ٹرینڈ کم ہو گیا لیکن پہلے نا بہت ٹرینڈ چلتا تھا. ڈیلی ایک میسج آ جانا آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی کہ جی 10 لوگوں کو فارورڈ کریں تو خوشخبری آئے گی, نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. یا ایک اور میرا سوال ہے, جمعہ مبارک لوگ جو ہے بولتے بھی ہیں میسج بھی کرتے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ تو 2 سوال الگ ہو گئے, پہلے ایک کر لیں پھر دوسرا. ٹھیک ہے, پہلے سوال کی طرف آئیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کم ہو گئے, یہ کم ہونے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. اچھا ظاہر ہے جی, میں نے اس کو آپ جو کریڈٹ لیتے ہیں, ظاہر ہے کریڈٹ اس لیے کہ یہ بابوں کی سٹوریاں کم ہونا, ان چیزوں کا مذاق اڑایا جانا, یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر 2 کنگ ہیں, ایک عمران خان اور دوسرے انجینئر محمد علی مرزا, اور ان 2 بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, غلط یا صحیح, شام کو سارے ویلاگز ساری پولیٹیکل ڈسکشن اس کے اوپر ہوتی ہے بالکل اسی پہ ہوتی ہے. اور دنیا کے سارے علماء دین کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے, پھر ایک بنانے پہ اکتفا نہیں کرتے, 100 کلپ ہیں اور دین کا اور کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ بھی یہ ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی میسج بھیجے نا کہ اگر یہ آپ نے شیئر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا یا خوشخبری, تو آپ اس کو جواب میں لکھیں تجھ پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کہ تو جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پہ, اس کے رسول کے اوپر. یہ کون سی بات ہے جو تو لوگوں کو پابند کر رہا ہے؟ تو الحمدللہ اب لوگ یہ بات کرتے بھی نہیں ہیں. اب آ جائیں وہ جمعہ مبارک. اچھا اس پہ سوری, اگر کوئی ویسے فارورڈ کرتا ہے ڈیلی صبح اٹھ کے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دی, کیا فارورڈ کرتا ہے؟ حدیث فارورڈ کر دی, یہ تو چیز ہی لاگو ہوگی نا, تو کوسچن لاگو ہے نا. قرآن و سنت فارورڈ کرنے کو تو نہیں میں کہہ رہا. جی جی نہیں ہاں, یہ الگ ساتھ انہوں نے پاک چھوڑی بھی, جی جی وہ تو غلط ہے, ویسے فارورڈ کر دیتے ہیں ہاں, لیکن وہ مہربانی کریں کہ کہیں سے آئے ہوئے کو آگے فارورڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, آج کل آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہیں, اسلام 360 موجود ہے, کوئی آیت آتی ہے, آیت تو آپ ترجمہ قرآن سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آیت اسی نمبر پہ اسی ترجمے کے ساتھ موجود ہے یا نہیں. حدیث کو بھی کاؤنٹر ویریفائی کریں پھر آگے بھیجیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اتنا ہم کام نہیں کر سکتے تو سرکار پھر آپ کو یہ حق ہی نہیں حاصل کہ آپ یہ کام کریں. ایک مسلمان کو اتنا تو ہونا چاہیے نا. ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے اندازہ ہے کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے لیکن میں نے کبھی ڈرائیونگ کی نہیں ہے, تو آپ اپنی فیملی کو اس کے ساتھ بٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بٹھائیں گے نا. تو جب تک آپ کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے کہ آپ قرآن اور سنت میں سے سرچ کر کے اسے کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے, تو آپ اسے فارورڈ نہ آگے کریں, چاہے آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں. یہ کمپیٹنسی تو ہر بندے کے سامنے وہ رکھ کے چیزوں کو ویریفائی کر کے آگے بھیج سکتا ہے, بالکل, اور وہ آپ ضرور کریں. باقی اس کے ساتھ اس قسم کی ایکسپلائٹ نہ آپ لوگوں کو کریں. اور کہ جمعہ مبارک پہ, جمعہ مبارک جو ہے نا جی, دیکھیں اگر اسے کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ تو بدعت ہے جی, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, دین میں اس طرح کی کوئی مبارک بات نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ سے زیادہ ہے تو عیدین کے موقع پر تقبل اللہ منا ومنکم, سن کبرا البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, باقی کتابوں میں صحابہ کرام عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے بھی قبول کرے اور ہماری طرف سے بھی, یعنی رمضان کے روزے اور عید کی نماز, اور بڑی عید پہ ہوتا تھا تو قربانی اور عید کی نماز. یہ ایک ٹریڈیشن ہے اور اس میں بھی عید مبارک نہیں ہے نہ جمعہ مبارک ہے. البتہ اگر کوئی ایک اپنی علاقے کی ٹریڈیشن کے طور پہ کسی کو کہتا ہے شادی مبارک یا عید مبارک, یا کسی کا بچہ پاس ہو گیا اس پہ مبارکباد بھیج دیتا ہے, دعائیہ کلمات بھیج دیتا ہے, تو اس پہ کوئی شرعی گرفت ہونی نہیں چاہیے. یہ کچھ علماء جو ہارڈ لائنر ہوئے ہیں نا وہ اسی اعتبار سے ہوئے ہیں. جیسا تقی عثمانی صاحب کی بھی میں آڈیو اگلے دن سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے آنے والے وقت میں تو لوگ اسے دین کا حصہ بنا لیں گے, تو اس سینس میں ان کی بات میں وزن ہے. لیکن معذرت کے ساتھ تقی عثمانی صاحب جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے میں اور ان کے اپنے بزرگوں نے بھی دین کے نام کے اوپر کئی بدعتیں خود جاری کر دی ہیں. مثلاً فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا, یہ صرف وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے ریکویسٹ کرے کہ آپ دعا کروا دیں, لیکن یہ ریگولرلی دعا کروانا ہر نماز کے بعد اجتماعی, اپنی دعا آپ کریں, سنت اذکار ہے, یہ بدعت ہے. اور یہ خود علماء مانتے ہیں. ان سے پوچھے, کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی تھی کہ کہیں دعا امت سے اٹھ نہ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء جب بھی کوئی چیز جاری کرتے ہیں تو وہ ابن سنان تابعی کا قول ہے سنن دارمی کے اندر, مشکات کے اندر, کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی بدعت داخل ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے. اب سنت اٹھ گئی, لوگوں نے فرض نماز کے بعد کے اذکار چھوڑ دیے. 2-3 تو سب کو پتا ہے, آیت الکرسی, تسبیحات فاطمہ, لیکن یہ 17 اذکار ہیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں, سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں پڑھتا, کیونکہ وہاں یہ بدعت نہیں آئی, وہ سنت اذکار کرتے ہیں, چاہے ہاتھ اٹھا کے کریں چاہے ویسے. جس مسئلہ کی آپ بات کریں ان کے ہاں بھی رائمنڈ میں نہیں ہوتی اجتماعی دعا. ہاں جی, رائمنڈ میں نہیں ہوتی ہے, اور ہو بھی تو وہ کسی کام کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر وہ کوئی دعا کر بھی لیں نا تو ارد گرد کے لوگوں کو پتا چلے گا, وہ 80-90 ہزار جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان تک تو آواز بھی نہیں پہنچے گی, تو وہ پریکٹیکلی نہ ہی ہوئی.
ہاں تو اسی طریقے سے ہے. اچھا خوابوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے, اور اگر کوئی برا خواب دیکھا جائے تو کیا وہ بتایا جائے یا اس کی تعبیر پوچھی جائے یا بس اگنور کر دیا جائے, یا جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. میں نے مفہوم سنا ہے کہ اگر کوئی برا خواب آئے تو آپ کروٹ بدل کے تھو کر دیں تو وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا, اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے. اور ساتھ ابن سیرین تابعی کا قول بھی امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ یا پھر اپنے نفس کی طرف سے. نفس والا بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک بیماری کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر کوئی برا خواب دیکھو تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو, یعنی وہ پریکٹیکلی تھوکنا نہیں ہے, بس اتنا. ٹھیک ہے. اور نبی الاسلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اس کا ذکر بھی پھر کسی سے نہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی کوئی برا خواب دیکھے آپ نے کسی کی طرف سے تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں. ٹھیک ہے. کوئی مرا ہوا شخص ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے میت کی طرف سے صدقہ کر دیں. یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. باقی خوابوں کے اوپر کوئی نہ تو دین ثابت ہوتا ہے نہ کوئی ڈیفینیٹلی بتا سکتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا خواب. لیکن خواب کی چونکہ 3 قسمیں ہیں, اب یہ کون ڈیفائن کرے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے, یا نفس کی طرف سے. ڈیفینیٹلی اس وقت پتہ چلے گا جب وہ واقعہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا اور پریکٹیکلی کچھ عرصے بعد وہ واقعہ ہو گیا, پھر آپ کہیں گے کہ ہاں وہ خواب جو تھا وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. لیکن اگر وہ خواب ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا, جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑے خواب دیکھے لیکن آج وہ سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں, تو وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے, تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے. یہاں پہ تو نبی الاسلام کے حوالے سے لوگوں نے جھوٹ مشہور کر دیے. میں حالانکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. امام بخاری امام مسلم نے اس کے ساتھ ابن سیرین کا قول نقل کیا کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل مبارک میں دیکھا جائے, کسی اور شکل میں نہیں. یعنی اگر شیطان کلین شیو کسی بندے کو نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا نبی ہوں, کئی لوگوں نے ہمیں ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. ہم نے کہا بھائی شیطان کو دیکھا آپ نے. وہ کہتے ہیں نبی نے تو اپنی شکل کی گارنٹی دیا, اور نبی کی جو اپنی شکل مبارک ہے وہ احادیث میں آئی ہے. سفید داڑھی میں کئی لوگ ہیں نہیں ہم نے سفید داڑھی میں دیکھا, نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید نہیں ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے وفات تک آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے انس بن مالک کہتے ہیں صرف 20 بال سفید تھے جو نظر بھی نہیں آتے تھے. چند بال کن پٹی پہ اور یہاں پہ 20 سے زیادہ تو میرے بال سفید ہیں, سر اور داڑھی کے ملا کے 20. تو سرکار میری داڑھی جو ہے نا اتنی کالی نہیں ہے اس وقت جو نبی الاسلام کی وفات تک تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. کالی داڑھی جو ہے خوبصورتی کی علامت ہے. نبی الاسلام کی داڑھی سفید نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. سر کے بال بھی آپ کے کالے رہے ہیں 61 ایئرس کی ایج تک. 61 سولر ایئرس کے پوائنٹ آف ویو سے اور لیونرس کے اعتبار سے 63 ایئرس. تو یہ نبی علیہ السلام کا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے سفید داڑھی میں دیکھا. بھائی سفید داڑھی میں تو میں کہتا ہوں سیدہ عائشہ بھی دیکھیں نا تو پہلی دفعہ وہ بھی نہ حضور کو پہچان سکے. تم کیا بات کرتے ہو. نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے اس کی گارنٹی ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر فرقے والا کہتا ہے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا یہ بشارت مل گئی. دوسرا مانتا ہے نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یہ آپ کے لیے. تو یہ سب کا سب میرے بھائی بس ایک, اور کئی لوگ تو جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں. اچھا میں نا ابھی کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ میں کلوزنگ پہ جاؤں, لیکن پھر سوال سے سوال اور سوال سے سوال نکل آتا ہے. کرتے جائیں میرے بھائی, میں تو 7 گھنٹے بھی بولوں گا, میرا اسٹیمنا بہت ہے. ابھی سوال یہ نکل آیا کہ داڑھی کالی کروانا جائز ہے کہ نہیں ہے. جی کالی کرنی چاہیے, اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایٹ لیسٹ نوجوانوں کو تو ضرور کرنا چاہیے جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں. تو ان کی نیچر بدل گئی ہے نا جی, اور نیچر کو بدلنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. ایک 25-30 سال کا نوجوان ہے اس کی داڑھی کالی ہونی چاہیے اور وہ بلیک ہوگی, وائٹ ہو گئی, سر کے بال وائٹ ہو گئے, تو وہ تو روٹین سے ہٹ کے بوڑھا نظر آ رہا ہے, تو اس کو تو ضروری ہے کہ بلیک کرے. اب کس عمر تک وہ بلیک کر سکتا ہے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا, 3748 نمبر حدیث ہے. اس میں امام بخاری نے برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہے, حسین کے ساتھ علیہ السلام. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا. ان کا سر مبارک جب کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا کوفے میں, اس کے سامنے رکھا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال وسمے کی بوٹی سے سیاہ تھے. اور انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اس وقت حسین ابن علی کی عمر تھی 55 سال.
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے ہوئے تھے بلیک. یعنی اس زمانے میں تو آپ کے پاس یہ جو اس قسم کے جو سنتھیٹک کلرز تو نہیں ہوتے تھے بوٹی کے، آج بھی استعمال ہوتی ہے. تو 55 سال کی عمر تک حضرت حسین بن علی داڑھی کالی کرتے تھے. یعنی ہمیں یہ دلیل 55 سال تک کی 55 سال کی عمر. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو سولر ایئرز، لیونر ایئرز کے اعتبار سے اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی، 58. ٹھیک ہے، یعنی میں نے آپ کے حساب سے اس کو 55 ایئرز بتایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. اب طارق جمیل صاحب 70 پلس ہے، داڑھی تو انہوں نے بلیک کی ہوئی ہے، جائز ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. البتہ وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کبوتر کے پیٹوں کی طرح سیاہ کریں گے اپنی داڑھیوں کو، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. وہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی تھی. معذرت کے ساتھ اس سے مراد علماء سو ہی ہے، نہ کہ یہ کہ جو داڑھی کالی کرے تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج کی نشانی ہے سر مڑائیں گے، اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت علی خود سر مڑاتے تھے اور کہتے تھے جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ غسل میں کسی کا بال خشک رہ گیا، اس زمانے میں تو پانی بھی ایشو تھا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی. 3 دفعہ فرمایا، اور سر کے بال مڑوا دیے. حضرت علی اپنے سر پہ زیادہ دیر بال نہیں رہنے دیتے تھے. حضرت علی بھی سر مڑاتے تھے اور خوارج بھی. لیکن ہم تو حضرت علی کی محبت میں خوارج کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اور حضور نے تو فرمایا خوارج کی نشانی سر مڑانا ہے. تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر ہم یہ فتویٰ لگائیں گے؟ وہ عمل جو ہے نا وہ ایک نشانی ہوگا. جیسے سکھوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھنا غلط ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ اس عمل کی طرف. اور یہ جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں یہ آج سے آلموسٹ 900 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں، المتوفا 597 ہجری. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے اور محدث بھی تھے بہت بڑے. انہوں نے باقاعدہ یہ بحث کی ان حدیث کے اوپر کہ اس میں داڑھی کالی کرنے کی مانعت نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسن ابن علی، حسین ابن علی، برا بن عازب اور کئی صحابہ سے داڑھی کالی کرنا ثابت ہے. البتہ بعض صحابہ نے داڑھی کالی نہیں کی ہے، یا بہت کوئی بوڑھا بندہ ہے اسے بھی نہیں کرنی چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو قحافہ پیش کیے گئے حضرت ابو بکر کے والد، تو ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. جب وہ واپس جانے لگے آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ، اسے کو اپنے داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. یعنی سفید داڑھی بھی اسلام میں یہ کہ آپ داڑھی کو رنگیں، یہ پریفریبل ہے. لیکن سفید داڑھی رکھنا بھی جائز ہے. خود المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کی ممبر پہ زیارت کی ہوئی ہے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. یعنی وہ تھوڑے بہت جو اگے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب یہ تو ویسے تو وہ گانجی کرواتے تھے، یعنی حلق کرواتے تھے. تو حضرت علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی، اور آپ کے دونوں بیٹے کالی کرتے ہیں، تو دونوں عمل موجود ہیں. تو اگر کوئی کالی کرنا چاہتا ہے، کئی لوگ تو صرف داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جائیں گے تو عورتیں پوچھیں گی کہ یہ سسر تیرے ساتھ کھڑا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیونکہ وقت سے پہلے سفید ہو گئی، تو ہم انہیں اس معاملے میں ترغیب دلاتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ بھائی داڑھی کالی کرو، اللہ کے بندو داڑھی تو رکھو نا، تو فرض ہے رکھو، کالی بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام